سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. جو سندھ ایکشن کمیٹی بنی ہے اس میں نیشنلسٹوں کی بڑی تعداد ہے. یہ سندھیانی تحریک سے شروع ہوئی عورتوں کی, ان پہ پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے مٹھی میں, حیدرآباد میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بھرپور قسم کی بن گئی ہے. اس میں چھوٹے صوبوں کی بات کہ بھئی احتجاج چل رہا ہے, پانی کے ایشو کے اوپر سب کچھ. لیکن میری جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پرائیویٹلی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ان کو اعتراض نہیں ہے اگر نئے صوبے بنتے ہیں تمام صوبوں میں. لیکن اب پیپلز پارٹی نیشنلسٹوں کو آگے لگا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس مسئلے کو اٹھاؤ, گرم رکھو, نہ پیپلز پارٹی پہ بوجھ آئے اور ان کو سنبھالنا پڑے آپ کو یا مقتدرہ کو, جس طرح بھی کرنا ہوگا سب کچھ. یہ بھی جو بتائیں اس میں آپ کو کوئی سیاسی گیم نظر نہیں آتی کہ اچانک نیشنلسٹ اٹھ گئے ہیں اور مسئلے کو بگاڑا گیا, وہاں پہ لاٹھی چارج کر کے عورتوں کی تحریک پہ سب کچھ کے مسئلہ اور گرم ہو. کیا پیپلز پارٹی اس پہ گیم کر رہی ہے چھوٹے صوبوں والی بات پہ؟ دیکھیں مالک صاحب, پیپلز پارٹی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ اس کا بیس ہے, اور یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ پی ایم ایل این کی مخالف جماعت ہے. ہم ان کے مخالف سیاسی جو ہے وہ جماعت ہیں اور ہم نے ان کے خلاف, انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے. یہ بھی کل آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھرپور الیکشن جو ہے وہ لڑ کے آ رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی گیم نہیں کر رہی. یہ جو جب یہ کنال کا ایشو بنا تھا تو اس ایشو کو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے جو قائدین تھے ان کے ساتھ وفاق کی طرف سے جو ہے وہ میں نے اس معاملے کو ڈیل کیا تھا. یہ بالکل اس وقت بھی یہ نیشنلسٹ کو پیپلز پارٹی نے ہوا نہیں دی تھی, بلکہ اس میں جب شدت آئی تو پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس طرح سے وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, تو پھر انہوں نے اس میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی. اور یہ صرف کوئی نیشنلسٹوں کی بات نہیں ہے, سندھ کی آبادی اور جو سندھی ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پبلک ایٹ لارج, پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر ان کا سینٹیمنٹ ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے, وہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں یہ کہنا کہ جی یہ کوئی پیپلز پارٹی سازش کر رہی ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا سینٹیمنٹ نہیں پایا جاتا, میرا خیال ہے کہ یہ غلط اسیسمنٹ ہوگی. تو اگر آپ یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور مالک صاحب بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. دیکھیے رانا صاحب اس لیے جتنے کانفیڈنس سے آپ نے یہ بات سندھ کی کے ہے, صوبے بنانے یا سندھ کو تقسیم کرنے والی بات جو ہے نا, یہ مالک صاحب جس طرح سے 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا, اس طرح کا کوئی اگر پیٹرن اپنایا جائے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو, کمیٹیز بنے, تمام پارٹی شامل ہوں, بیٹھا جائے, ایک ایک قدم جو ہے وہ پولیٹیکلی آگے بڑھا جائے, تو پھر اگر یہ بات ہو جائے تو ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح سے کیا گیا جو یہ طریقہ کار اس وقت اپنایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹاک شوز کروائے جائیں اور یہ اکنامک فورم کے اوپر وہاں پہ تقریریں کروائی جائیں, اس سے یہ معاملہ خراب ہوگا اور ان لوگوں کا جو احتجاج یہ شروع ہوا ہے یہ اور زیادہ شدت اختیار کرے گا. آپ نے جتنے یقین سے یہ بات کی ہے اس کا مطلب آپ کو یہ پتہ ہے کہ شاید کیا آصف زرداری صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا ہے آپ لوگوں کو کہ ان کو اعتراض نہیں ہے اگر سندھ میں بھی اور صوبے بن جائیں؟ بیکاز آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنلسٹوں کا مسئلہ ہے. نہیں, نیشنلسٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عام سندھی کا بھی مسئلہ ہے. زرداری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو اعتراض ہے, وہ اپوزڈ ہیں نئے صوبوں پہ کہ بس ہم نے نہیں کرنے, کہ وہ اوپن ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ جب سندھ میں یہ ایک پاپولر پولیٹیکل نعرہ ہوگا اور سندھ میں پبلک ایٹ لارج لیول پہ اس نعرے کے ساتھ کھڑی ہوگی,
تو پھر زرداری صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے irrelevant ہو جائیں گے. راز صاحب ذرا اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ افورڈ کر سکیں. ذرا اس پہ بات کر لیں, ایلیفنٹ ان دا روم جس کو کہتے ہیں, وہ عمران خان صاحب والا مسئلہ. اس دن بڑی مزدار سچویشن ہوئی جب سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا کہ آپ لے کے آئیں ان کو شفا انٹرنیشنل سارا. آپ نے بھی بڑا اس کو بیلنسڈ فیصلہ قرار دیا. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے, پوری گیم الٹ گئی. پھر سارا کچھ ہوا تو بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ لوگوں نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ آئینی امینڈمنٹس کے بعد ایک تاثر بن گیا تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, ججز پہ بہت زیادہ بوجھ ہے, ایگزیکٹو کی بات ماننے کا, ٹرانسفر والے رولز چینج ہو گئے, سب کچھ. تو آپ لوگوں نے بہت باریک کام کیا ہے کہ ایک کریڈیبلٹی بنا دی ہے سپریم کورٹ کے بینچ کی, تاکہ کل کو اگر کوئی فیصلے خلاف ہوتے ہیں عمران خان کے, کوئی ان کی اپیلیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ لوگ کہہ سکیں گے دیکھیں یہی بینچ جب ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بڑی تعریف کرتے ہیں, اب ان کے خلاف آئے ہیں تو سب کچھ ہے. لیکن اب جس طرح حکومت نے کیا اس میں آپ نے تو بینچ کو مصیبت میں ڈال دی. اب تو لگتا ہے بینچ کے ججز کے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں, یا وہ ہر قیمت پہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائیں یا استعفے دے کے گھر جائیں. کیونکہ اگر وہ ایک بندے کو ہسپتال نہیں پہنچا سکتے تو پھر کیا وہ ان کی وہ رہ جائے گی وزن ان کی باتوں میں. آپ لوگوں نے تو پھنسا نہیں دیا سپریم کورٹ کو. نہیں, ہمیں سپریم کورٹ کا بے پناہ احترام ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بالکل ان کا فیصلہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. گھر کیوں جائیں گے وہ؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا کہ ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایکسیس دے دی گئی ہے اور ان کی ملاقات کا بھی جو ہے وہ آرڈر ہو گیا ہے, تو ہم نے اس بات کو مثبت سمجھا اور ہم نے فیصلہ پڑھے بغیر, یعنی اس وقت تک فیصلہ شاید اس کی کاپی بھی اویلیبل نہیں تھی, صرف میڈیا پہ اناؤنس ہوا کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے, تو ہم نے اس کو ویلکم کیا. جب اس کے بعد لیگل ٹیم نے اس فیصلے کے ایک ایک لفظ کو پڑھا تو اس میں پھر ایک ٹیکنیکل جو ہے نا وہ دشواری آئی کہ اگر اس طرح سے رولز اور جو لا ہے اس کے برعکس ایک ایسا فیصلہ جو ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا تمام جو ہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس کے اوپر. تو کل کو تو اس طرح سے 500 اپلیکیشن آ جائے گی کہ جی ہمیں پرائیویٹ ہاسپٹل بھیجیں, اور پھر اس فیصلے کی موجودگی میں جو ہے وہ ان تمام کورٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے کرنا لازم ہوگا, کوئی کورٹ انکار نہیں کر سکے گی. تو یہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے وہ یہ خرابی آئے گی. تو پھر اس کے لیے ریویو دائر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ سوچ آئی کہ ریویو دائر کیا جائے, اور وہ ریویو جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جب یہ دوبارہ کیس سنا جائے نا تو ہمارا اس وقت ریویو سنا جائے. ہم جو ہے وہ رسپیکٹفلی اور ہمبلی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور معزز ججز سے سبمٹ کریں گے کہ جی یہ اس سے الجھن آ رہی ہے, تو آپ مہربانی فرمائیں اس کا کوئی جو ہے وہ تدارک یا اس کا کوئی حل اس کو ریزالو کر دیں. اور ساتھ ہی یہ سوچا گیا کہ جو انہوں نے 48 گھنٹوں میں کہا تھا کہ ان کا ایک دفعہ جو ہے وہ ہاسپٹل لا کے ان کا ایک وہ جو چیک اپ ہے وہ ہو جائے. ہاسپٹل نہیں, الشفا ہاسپٹل کروا دیا جائے تاکہ الشفا ہاسپٹل مینشن کورٹ کے فیصلے کی بھی جو ہے وہ شفا عزت رہے. انٹرنیشنل تو وہ ہم نے کروا دیا, وہ ہم نے کروا دیا. تو آپ پھر کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت نہیں کی؟ رانا صاحب انہوں نے ہسپتال نہیں کہا تھا, انہوں نے اسپیسیفک نام دیا تھا شفا ہاسپٹل, اور شفا ہاسپٹل کی مینجمنٹ بورڈ بنائے گی آپ کے ساتھ مل کے. یہ اسپیسیفک فیصلے تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہسپتال لے جائیں, انہوں نے ایک اسپیسیفک ہاسپٹل تھا. چلے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے. سن لیں, ہاسپٹل کی سیر کروانا یا ہاسپٹل کا وزٹ کروانا تو مقصود نہیں تھا, مقصود تو تھا ان کا چیک اپ کروانا.